جامعہ اہل حدیث لاہور پاکستان میں علوم دینیہ کی تعلیم و ترویج کا مرکز۔ شرک ایک ایسی بیماری ہے جس کو یہ لگ جاتی ہے وہ پھر بڑی مشکل سے ہی شفا یاب ہوتا ہے، اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد کے اوپر جتنی محنت کی اتنی کسی اور بات پہ محنت نہیں کی، یعنی عقیدے کی اصلاح کرنے کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں شرک کی برائی یا شرک کی مذمت کو بٹھانے کے لیے آپ نے بڑی محنت کی، کیونکہ جب تک شرک کے موذی اثرات کا انسان کو پتہ نہیں چلتا اس وقت تک وہ بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ اور شرک کو سمجھنے کے لیے توحید کا سمجھنا، توحید کو سمجھنے کے لیے شرک کا سمجھنا، کیونکہ ایک قاعدہ ہے تعرف الاشیاء بازدادہا، یعنی اگر کسی چیز کو آپ نے سمجھنا ہے تو اس کی ضد کو سمجھو، شرک کو سمجھنا ہے تو توحید کو سمجھو۔ توحید تین چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ کی ربوبیت کو پہچاننا، اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اور اللہ کے شریکوں کا کلی طور پہ انکار کرنا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ کر کے کہ انہوں نے کس طرح اپنی اولاد کو شرک سے بچنے کی تلقین کی، اور فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیوں ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، یعنی شرک سے بڑھ کے اور کوئی ظلم نہیں۔ اور ظلم کہتے ہیں، ظلم کی تعریف یہ ہے کہ وضع شے فی غیر محلی ہی، یعنی کسی چیز کو اس کی اپنی جگہ پہ نہ رکھنا بلکہ دوسری جگہ پہ رکھنا، یہ ظلم ہے۔ یعنی جس کا حق ہے وہ حق اس کو نہ دینا، کسی دوسرے کو دے دینا، اسے شرک کہتے ہیں۔ عبادت چونکہ اللہ کا حق ہے، اور یہ حق جب کسی کو دیا جائے گا تو یہ ظلم ہوگا۔ ہو جس پہ عبادت کا دھوکہ، وہ غیر کی تعظیم نہ کر، جو خالص خدا کا حصہ ہے اسے غیروں میں تقسیم نہ کر، یعنی عبادت خالصتاً اللہ کا حق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جو اپنے ایمان میں ظلم کو نہیں ملاتے، یعنی ایمان لانے کے بعد ظلم نہیں کرتے، مطلب کیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کرتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، وہ کون سا انسان ہے جس سے کوئی ظلم نہ ہوتا ہو؟ یہ انسان ہونے کے ناطے سے ہر کوئی انسان غلطی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امن اور ہدایت ان کو ملے گی جو ایمان لانے کے بعد ظلم نہیں کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اس ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں جو تم سمجھے ہو، بلکہ اس ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، آؤ میں تمہیں قرآن پڑھ کے سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے شرک کو تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے۔ شرک نہ کرنا یہ حرام کیوں ہے؟ اس لیے کہ شرک جیسا گناہ کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ای الذنب اکبر، کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تو اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور تو اس کو چھوڑ کے اوروں کی طرف جاتا ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاجتنبوا سبع موبقات، اے لوگو 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچ جاؤ۔ اور جب آپ نے یہ فرمایا تو سب سے پہلی بات جو آپ نے کہی، آپ فرمایا الشرک باللہ، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرک اتنا گھناؤنا جرم ہے کہ اگر کوئی شخص مرنے سے پہلے شرک سے توبہ نہیں کرتا تو وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو یہ بات غور سے سن لو، تم زنا کرو، تم چوری کرو، تم ڈاکے ڈالو، تم کوئی اور گناہ کرو، میری ذات کو اختیار ہے کہ میں اسے معاف کر دوں، اگر میں چاہوں تو سزا دے کے معاف کر دوں، اگر چاہوں تو بغیر سزا کے معاف کر دوں۔ لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ میری طرف سے یہ اعلان ہے کہ میں کبھی اسے شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اگر مشرک جو ہے وہ بغیر توبہ کے مر جاتا ہے تو یہ اس کا گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جس نے شرک کیا وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دی ہے۔ اگر وہ شرک کی حالت میں مر جاتا ہے تو نہ اس کے لیے اللہ کے رسول کی سفارش ہوگی اور نہ ہی اللہ کی طرف سے معافی ہوگی۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے۔
اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ کیا تمہارا کیا خیال ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے مسجد حرام کو تعمیر کیا ہے اور تم حاجیوں کو پانی پلاتے ہو؟ یہ تمہارا حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کو تعمیر کرنا، یہ تمہیں معاف کروا دے گا کہ تم ایمان نہ بھی لاؤ، تم شرک نہ بھی چھوڑو تو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل لا یستوون عند اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں اللہ کے ہاں برابر نہیں ہیں، کیونکہ شرک ایک ایسا عمل ہے جو تمام نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ شرک کرنے والا وہ مسجدوں کو تعمیر کرتا رہے، ہسپتال بنواتا رہے، رفاع عامہ کے کام کرتا رہے، غرباء کو کھانا کھلاتا رہے، لیکن اگر اس نے شرک نہیں چھوڑا، شرک کی حالت میں مر گیا ہے، تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اے میرے ساتھ شرک کر کے آنے والے، میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ بلکہ شرک جو ہے انسان کو ایسے ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ جس نے شرک کیا ہے وہ ایسا ہے گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا ہے، اب اسے یا تو راستے میں آدم خور پرندے وہ نوچ لیں، یا اسے ہوائیں کسی ایسی جگہ میں جا کے پھینک دیں جہاں اس کے بچنے کی امید ہی نہ ہو۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شرک ہلاک کر دینے والے اعمال میں سے ہے۔ اجتنبوا السبع من الموبقات، یعنی 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچ جاؤ، اور ان میں سے شرک کا پہلا نمبر ہے۔ اور اسی طرح جادو ہے، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا ہے، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، اور میدان جنگ سے پیٹ پھیر کے بھاگ جانا، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، مومن اور پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمت لگانا۔ یہ 7 عمل ایسے ہیں جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور ان میں سے پہلا نمبر شرک کا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثالیں دے کے یہ بات سمجھائی ہے کہ دیکھنا شرک نہ کرنا۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما شرکاء من انفسکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری اپنی مثال دے کے تمہیں سمجھاتا ہوں کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہارے نوکر
تمہارے ملازم، تمہارے غلام، وہ تمہارے مال میں اسی طرح کا اختیار رکھیں، تمہارے مال کو اسی طرح تصرف کرنے کا اختیار رکھیں جس طرح تمہیں ہے۔ جب تم یہ بات پسند نہیں کرتے، تم اپنے اختیارات اپنے غلاموں کو، اپنے ملازموں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات اپنے بندوں کو، اپنی مخلوق کو کیسے دے دے؟ متخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ اذا لذہب کل الہ بما خلق ولعلی بعضهم علی بعض۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کفار مکہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ آپ جس رب کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہیں اس رب کا تعارف کروائیں کہ وہ رب ہے کون، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف ان آیات سے کروایا کہ میرے پیارے پیغمبر اگر مجھ سے یہ میرا آپ سے یہ میرا تعارف مانگتے ہیں تو آپ ان کو میرا تعارف کروائیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ شرکاء، کیا تم اللہ کے سوا اوروں کو تم شریک مانتے ہو؟ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تو تمہارے جیسے انسان ہیں۔ اللہ کو پکارو، اللہ ہی سب کچھ تمہیں دینے والا ہے، تمہیں پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ، یعنی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرک ایسا موذی مرض ہے کہ یہ تمام اعمال کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ اے پیارے پیغمبر، آپ کا مقام بہت اونچا ہے۔ کتنا اونچا مقام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں، قیامت کے دن تمام آدم کی اولاد کی سرداری کا تاج میرے سر پہ سجایا جائے گا اور لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی ہیں وہ سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور قیامت کے دن میرے سوا کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیارے پیغمبر، میں نے آپ کو بہت اونچا مقام دیا ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے پیارے، اگر آپ نے بھی میرے ساتھ شرک کیا تو سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ 18 انبیاء کا تذکرہ کر کے ان کے نام لے کے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ وَمَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا
من قبل ومن ذریتی داود وسلیمان وایوب ویونس وکل من الصالحین وزکریا ویحییٰ۔ اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا نام لیا۔ 18 کے نام لینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ فَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یہ 18 نبی تو وہ ہیں جن کے نام میں نے لیے ہیں، اور باقی ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کی اولاد میں سے، ان کے بھائیوں میں سے جتنے بھی نبی آئے ہیں سارے ہدایت یافتہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے فَبِهُدَاهُمْ مُقْتَدِي، اے میرے پیارے پیغمبر ان کی آپ تابع داری کریں، ان کے راستے پہ چلیں۔ لیکن آخر میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اے پیارے پیغمبر اگر یہ سارے نبی مل کے شرک کر لیں، میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، تو میں ان کی نبوتوں کو ختم کر دوں۔ اتنا بڑا جرم ہے شرک۔ اور شرک کسے کہتے ہیں؟ کہ جو اختیارات اللہ کے ہیں وہ آپ اس کی مخلوق میں مانیں۔ جس طرح یہ کہتے ہیں نا کہ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام مخلوق ہیں اور اللہ خالق ہے۔ آپ کا شان بہت اونچا، لیکن خالق اور مخلوق کا جو فرق ہے وہ قائم ہے۔ کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پہ کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں۔ نبی کا رتبہ خدا سے بڑھائیں، نبی کا رتبہ خدا سے بڑھائیں، اماموں کو نبیوں سے آگے بڑھائیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبیوں سے بڑھائیں۔ مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں۔ نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ یہ کیسا ہے، کیسی مسلمانی ہے کہ اگر وہی کام ہندو کرے تو وہ کافر ہے، وہی کام تم کرو۔ وہ اگر کہے کہ رام سب کچھ کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اگر تم کو کہو کہ داتا سب کچھ کرتا ہے تو تمہارے لیے کچھ بھی نہیں۔ جو نیک لوگ ہیں ان کی نیکی اور ان کا مقام اپنی جگہ، لیکن نیک لوگوں کو، اولیاء کو خدا کے مقام پہ لے جا کے بٹھانا یہ ظلم ہے، یہ شرک ہے۔ اور یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ سب سے پہلے شرک سے توبہ کرو، شرک سے کنارہ کشی کرو، اپنے عقائد کو درست کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک جو ہے وہ کہاں تک انسان کو پہنچاتا ہے۔ یعنی شرک جو ہے سب سے پہلے مشرک کے دل سے اللہ کا احترام، اللہ کی تعظیم کو نکال دیتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ،
جنہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، یحبونہم کحب اللہ، ان سے ویسی محبت رکھتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت رکھنی چاہیے۔ یعنی جو مشرک ہے اس کے دل میں اللہ کا احترام اور اللہ کی تعظیم اور اللہ کے رسول کی تعظیم باقی نہیں رہتی۔ سب سے پہلا نقصان شرک کا یہ ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ شرک کی وجہ سے جو ایک مشرک کے دل پہ جو نقصان پہنچتا ہے اسے ایمانی طور پہ، وہ یہ ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جن کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے، جن کے دلوں میں شرک کی غلاظت پائی جاتی ہے، ان کے سامنے اگر ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، وہ اس سے خوش نہیں ہوتے۔ یہ قرآن کہتا ہے، 24واں پارہ ہے، سورہ زمر ہے، 24ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جن کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، ان کے دل سکڑنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب پیروں فقیروں کا ذکر کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں پیر نے تو فلاں وقت جو ہے مردوں کو زندہ کر دیا، اور فلاں پیر نے جبرائیل سے روحوں کو چھین لیا، تو بڑے خوش ہوتے ہیں، واقعہ جی کرنے والا ہے نا۔ یعنی اللہ کا ذکر ان کو پسند نہیں، لیکن جب اللہ کے بندوں میں ان کی مبالغہ آرائی کرتے ہوئے ان کو اللہ کے صفات تک پہنچا دیا جاتا ہے تو بڑے راضی ہوتے ہیں۔ مزاروں پہ جاتے ہو باہر سفارش، جو خود سو چکے ہیں کیا سنیں گے گزارش، جو مائل بخواب اجل ہو چکے ہیں، جو لحد میں آرام سے سو چکے ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں۔ کہاں ہو ربیع الاول کو منانے والوں، پہلے اپنے آپ کو شرک کی غلاظت سے پاک کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول میں پیدا ہوئے نا، تو آپ نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ، شرک کی نفی، غیر اللہ کی نفی، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یہ ہے، اس ربیع الاول کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو شرک کو سمجھ کے شرک سے طیب ہو جاؤ، شرک سے دور بھاگو۔ کیا ہمارے ملک میں شرک نہیں ہوتا؟ کیا یہاں غیر اللہ کو سجدے نہیں کیے جاتے؟ قبروں کی پوجا نہیں کی جاتی؟ یعنی سب سے پہلا نقصان شرک کا یہ ہے کہ انسان کے دل سے اللہ کی عظمت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ دیکھنا، میرے ساتھ شرک کر کے کسی کو میرا شریک ٹھہرا کے
میری ناراضگی مول نہ لے لینا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کا دروازہ بند کرنے کے لیے آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، اے لوگو میری تعظیم، میری شان میں مبالغہ نہ کرنا، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں مبالغہ کیا۔ میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ اور آپ نے اس لیے یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وثن بت نہ بنانا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اور اسی وجہ سے آپ نے قبروں کو پکا بنانا اور قبروں کے اوپر مجاور بن کے بیٹھنا اس سے منع کیا ہے۔ آپ نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجسس القبر وان یقعد علیہا وان یبنى علیہا، قبروں کو پکا بنانا، قبروں پہ مجاورت بن کے بیٹھنا یہ منع ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خاص طور پہ حکم دیا کہ تم جاؤ، جو تم کوئی بت دیکھو اس کو بھی توڑ دو، اگر کوئی اونچی قبر دیکھو تو اس کو زمین کے ساتھ برابر کر دو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی طرف سفر کر کے جانا اس سے منع کیا ہے۔ لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد، 3 مسجدوں کے علاوہ زیارت کے لیے لمبا سفر کر کے جانا بھی منع ہے۔ وہ ایک بیت اللہ ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد اقصی ہے۔ یعنی اسلام نے تو شرک کا دروازہ بند کر دیا ہے، اور ہمارے ہاں وہ شرک کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بلکہ شرک کی منڈیاں ہیں۔ شہروں میں شرک ہوتا ہے، دیہاتوں میں شرک ہوتا ہے، شاہراہوں پہ شرک ہوتا ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اے ابو ذر اتانی جبرائیل فبشرنی، میرے پاس ابھی جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھے بشارت دی انہ من مات من امتک لم یشرک باللہ داخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ داخل النار۔ انہوں نے مجھے یہ بات کہی ہے، بشارت دی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی امت میں سے کوئی شخص بغیر شرک کے فوت ہو جاتا ہے، یعنی وہ شرک نہیں کرتا، تو وہ جنت میں جائے گا۔ اور حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، جب شرک نہ کرنے والا جنت میں جائے گا تو پھر شرک کرنے والا تو وہ تو جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پہ قائم رکھے، کیونکہ توحید جو ہے یہی انسان کو قیامت کے دن جنت میں لے جائے گی۔ اور شرک سے اللہ تعالیٰ، ہر قسم کے شرک سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔